بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے اعمال میں سے تراویح ایک اہم عمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بخاری میں ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان کا قیام کرے گا، یعنی رمضان کی خاص نماز تراویح ادا کرے گا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت اس قیام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر مسلمان تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور رمضان میں مسجدیں جس قدر آباد ہوتی ہیں، غیر رمضان میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کو اس بارے میں بعض غلط فہمیاں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کوئی ضروری نماز نہیں ہے۔ تو یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے اور اس کے ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ 8 تراویح کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے 20 تراویح کا ثبوت بہت مضبوط دلائل سے موجود ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو 40 ہیں۔ تو 20 رکعت پر بہرحال امت کا اجماع ہے اور اس سلسلے میں عرب علماء بھی متفق ہیں، اور اسی بنا پر حرمین میں ہمیشہ 20 تراویح ہوتی ہیں، کبھی 8 تراویح نہیں ہوئیں۔ تو اس لیے پوری 20 تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جی صرف قرآن سننا مسنون ہے، تو وہ چند دن میں 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح میں وہ قرآن کریم سن لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ تراویح میں پورا قرآن پاک سننا یہ مستقل سنت ہے، اور 20 تراویح روزانہ ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ تو ایک سنت کے ادا کرنے سے دوسری تو ادا نہیں ہوگی۔ البتہ وہ حضرات جن کو کوئی سفر درپیش ہے یا جن کی مشغولیت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ روزانہ پابندی سے ایک جگہ قرآن کریم نہیں سن سکتے، تو پورا قرآن تو جب بھی سنا جا سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ تراویح پڑھی جائے، وہ 25 روز میں ختم ہو، 27 روز میں ختم ہو، 30 روز میں ختم ہو۔ لیکن جن کو ایک جگہ تراویح پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 دن میں یا کم و بیش دنوں میں پورا قرآن سن لیں، اور پھر جہاں بھی وہ ہوں تو تراویح کی نماز میں جماعت میں شریک ہو جایا کریں، تو قرآن پاک سننے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تراویح پڑھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن چھٹی نہیں ہے کہ بس قرآن سن لیا تو اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، بعض لوگ مسجد میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور بعض لوگ غیر مسجد میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پاکستان میں خاص طور سے حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہر حافظ کو مسجد تراویح میں مصلی سنانے کے لیے نہیں مل پاتی، تو لوگ پھر گھروں میں تراویح پڑھتے ہیں، بعض دوسری جگہوں پر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے جو لوگ مسجد سے باہر خارج میں کسی جگہ تراویح پڑھتے ہیں، کسی پارک میں، کسی ہال میں، کہ اپنے گھر میں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ فرض نماز، اصل تو یہ ہے کہ تراویح بھی مسجد ہی میں ادا ہو، اور جن حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی وہ نوافل میں اپنا قرآن پاک سنائیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو تراویح الگ الگ جماعتوں میں ادا کی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھیں، ایک جگہ سارے لوگ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور ان کے پیچھے سب کو ایک ساتھ تراویح پڑھنے کا حکم دیا، سب کو جمع کر لیا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر کے ایک بڑی جماعت قائم فرمائی۔ تو حضرت عمر نے جو کام کیا تھا تو ہم اس کے اب خلاف کر رہے ہیں کہ ہم نے پھر ایک جماعت کو چھوڑ کر تو پھر مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ اس کے خلاف ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور آپ کا ارشاد ہے: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کا اتباع بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین کی قائم کردہ سنت کا اتباع بھی لازم ہے۔
تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے حتی الامکان۔ لیکن بہرحال اب ہمارے معاشرے میں چونکہ حفاظ کی، خاص طور سے پاکستان میں حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سالانہ 80,000 کے لگ بھگ حفاظ تیار ہوتے ہیں، صرف ایک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام، اور اس کے علاوہ دوسرے وفاقوں کے حفاظ اس کے علاوہ ہیں، اور جو وفاقوں سے خارج ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، تو اتنی بڑی تعداد حفاظ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی مسجدیں تو مہیا نہیں ہوتی ہیں سنانے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ نوافل میں پڑھنے کا کہا تو جاتا ہے، لیکن اس کا بھی اہتمام کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اگر حفاظ کو الگ سے تراویح قائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو بہت سارے حفاظ ایسے ہوں گے کہ جو پھر قرآن پاک نہیں سنا پائیں گے، نوافل میں بھی سنانے کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، اور نتیجتاً قرآن سے دور ہو جائیں گے، قرآن بھول جائیں گے۔ تو اس لیے بہرحال علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ خارج مسجد میں بھی تراویح کی نماز قائم کی جائے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فرض نماز بہرحال وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر فرضوں سے فارغ ہو کر اپنی الگ سے تراویح کی نماز قائم کریں۔ تو یہ تراویح کے سلسلے میں تھوڑی سی ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ باقی ایک بات یہ بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے وہ مسجد میں تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر صفوں سے پیچھے باغم دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی تراویح کی نماز بھی خراب کرتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جو ان کے سرپرست ہیں وہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ یہ غلط فہمی بھی ہمارے ہاں عام ہے کہ بچوں کی صف سب سے پیچھے ہی ہونی چاہیے۔ یہ اگرچہ مستحب حکم ہے، لیکن جب اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے جو اصل نماز ہے اسی میں خلل واقع ہو رہا ہو اور بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس مستحب کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آج سے کوئی 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ اب بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے، چونکہ پیچھے کھڑے ہو کر وہ اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں۔ تو سرپرست بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو مستحب لعینی ہی تو اگرچہ یہی ہے کہ ان کی صف پیچھے ہو، لیکن اب مستحب لغیری ہی یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے تاکہ نمازوں میں خلل واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔